السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق کی اور مال کی اور اولاد کی تمام جہان کی خوشی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل طاہر ہاشمی کوکنگ چینل۔ آپ لوگ آج ویڈیو کے اندر دیکھیں گے آلو گوبھی بنانے کا طریقہ، مزیدار سی ریسپی ہے۔ آپ لوگ توجہ سے پوری ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ میں نے کیمرہ سیٹ کر لیا ہے، یہ ٹماٹر، پیاز اور آلو اور گوبھی اور ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں۔ اس کو باری باری کاٹنا میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، کاٹنی کس طرح ہے، صاف کس طرح کرنی ہے، ہر چیز میں آپ لوگوں کو آج جو ہے وہ بالکل مکمل طریقے سے گائیڈ کروں گا۔ گوبھی کتنی کتنی بڑی کاٹنی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے، آلو کا سائز، پیاز، یہ سب چیزیں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکیں گے بآسانی اور آسانی کے ساتھ۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ جو ہے مزہ آئے گا۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی اچھی لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے، کمنٹ پیارا سا کرنا ہے۔ اگر میرے چینل کے اوپر آپ لوگ نئے نئے آئے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو آپ لوگ جو ہے گوبھی سب سے پہلے کٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک ساتھ وہ گوبھی جب وہ بازار سے لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر ڈنڈی بھی ہوتی ہے، پتے بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے کام کی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ صرف گوبھی جو ہے وہ اتار لیتے ہیں، باقی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی چھیلنے کے بعد وہ نکلتی ہے ایک یہ اسٹک سی، اس کو بھی کاٹ کے آپ لوگ جو ہے گوبھی کے اندر سالن کے اندر ایڈ کریں گے، اور اس کے کچھ پتے بھی جو نرم نرم ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت ذائقہ اور بہت فلیور بنتا ہے اس کا۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو ویسٹ بالکل بھی نہ کیا کریں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اندر سے جو ہے یہ نرم نرم پتے اور جو ہے اس کی ڈنڈی بھی میں نے سائڈوں سے چھیل کے وہ بھی کاٹ لیا۔ اسی طرح تمام سبزی جو ہے میں کاٹ لوں گا دوستوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بنانا بھی سکھاؤں گا، اور آسانی کے ساتھ اور فلیور والی اور اچھی لک والی آلو گوبھی جو ہے وہ آپ لوگ آج سیکھیں گے۔ یہ گوبھی میں نے کاٹ کے اچھی طرح سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ آلو جلدی سے چھیل لیتے ہیں۔ آلو چھیلنے کے بعد اس کو پھر دھو کر اس کا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ایک پیسز بھی آپ لوگ دیکھیں گے کتنے کتنے بڑے رکھنے ہیں۔ پیاز بھی میں نے دوستوں چھیل لیے۔ آلو کاٹنے سیکھ لیتے ہیں، اس کو اس طرح کاٹیں گے۔ اتنے اتنے موٹے آلو آپ رکھیں گے گوبھی کے اندر تو وہ آپ لوگوں کو پانی لگا کر اس کو جو ہے وہ پکانا نہیں پڑے گا بالکل بھی۔ اسی طرح گوبھی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نرم ہو جائیں گے اور اچھی اور مزیدار سی آپ لوگ جو ہے آج ریسپی۔ جی تو دوستوں آلو جو ہے وہ ہم نے کاٹ لی ہیں، پیسز کر لیے ہیں۔ اس کو ایک بول کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جگہ تھوڑی سی نیٹ کریں گے۔ جگہ نیٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے پیازوں کو دھو کر کاٹ لیں گے۔ ویڈیو تو دوستوں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو نئے حضرات ہوتے ہیں، یہ بیسک میری ویڈیو جو ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے نئے نئے کام کے اور جاب کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کو کچھ اچھا بنانا نہیں آ رہا ہوتا یا کچھ بھی نہیں آتا ہوتا بعض اوقات۔ ہمارے اوپر بھی یہ وقت گزر کے آ کر چلا گیا، تو ہم بھی سوچتے تھے، پریشان ہوتے تھے، پھر انسلٹ اور سب چیزیں ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایسے وقت سے نہ گزریں، آپ لوگ جو ہے وہ چیز پکڑیں اور فٹافٹ جو ہے وہ بنا کر سب کے آگے رکھ دیں۔ اس لیے جو ہے یہ
آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ دوستوں ساری باتیں ایک سائڈ پہ، پیاز میں نے کاٹ دی ہے، کاٹنے کے بعد چولہا آن کر لیا ہے، کڑھائی رکھ لیا ہے، پیاز اور ڈالنے کے بعد آئل ڈالنے کے بعد اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو کوئی تھوڑی بہت اچھی لگ رہی ہوگی، تو ویڈیو کو پلیز جو ہے وہ لائک اور سبسکرائب کمنٹ کر دیں۔ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں یار، ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر کمنٹ اور لائک کر دیں تو کوئی آپ لوگوں کا جو ہے وہ گراف نیچے نہیں آئے گا، آپ لوگوں کی انسلٹ بالکل بھی نہیں ہوگی، آپ لوگ بالکل بھی اس طرح نہ سوچا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو پیاز براؤن ہو گئے تھے، لہسن ادرک کا پیسٹ اور چاپ کی تھوڑی سی ادرک میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے، اور ساتھ اس کے اندر جو ہے نمک، مرچ، ہلدی اور زیرہ جو ہے ثابت والا وہ ایڈ کر دیں گے۔ نمک مرچ دوستوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے۔ میں نے تقریباً پونا ٹی سپون جو ہے وہ مرچوں کا اور 1 ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر کے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھنائی کر لیں گے۔ مسالہ بھنائی کرنے کے بعد دوستوں اس کے اندر جو ہے 2 عدد ٹماٹر میں ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے اگر 1 پھول 1.25 کلو کے قریب آپ لوگ جو ہے وہ گوبھی لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً اتنا مسالہ کافی ہو رہے گا۔ 2 پیاز سے 2 ٹماٹر اور یہ اچھے سے مزیدار جو ہے وہ مسالے والی آلو گوبھی آپ لوگوں کی ریڈی ہو جائے گی۔ آلو سب سے پہلے دوستوں ایڈ کریں گے ٹماٹروں کے بعد۔ آلو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اس لیے آلو جو ہے وہ پہلے ایڈ کر دیں گے، اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو 5 سے 8 منٹ کے لیے تقریباً دم کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ لوگ کوشش کیا کریں کوئی بھی سبزی بنائیں، کسی قسم کی سبزی ہو، اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا۔ پانی آپ لوگ ایڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی سبزی جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں بنے گی، یہ آپ لوگ میری بات جو ہے وہ پلے باندھ لیں۔ میں نے دوستوں جو ہے 8 سے 10 منٹ تقریباً دم کے اوپر آلو چھوڑی رکھے ہیں۔ اب اس کو اٹھا کر مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے اب میں اس کے اندر گوبھی ایڈ کر دوں گا، جو کہ میں نے پتلی پتلی اور باریک باریک کاٹی ہوئی تھی۔ گوبھی دوستوں ساری ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتا دوں گا۔ جی تو دوستوں اس کو دم کے اوپر رکھے ہے، ہلکی آنچ کے اوپر۔ تھوڑی سی میں نے اس کے اندر پیسی ہوئی اجوائن جو ہے وہ شامل کی ہے۔ گوبھی آپ لوگوں نے ڈالنی ہے اس کے اوپر۔ گوبھی ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ڈھکن بالکل بھی نہیں دینا۔ گوبھی کی ایک سمیل ہوتی ہے، وہ آپ لوگ ڈھکن دے دیں گے تو وہ سمیل جو ہے وہ گوبھی کے اندر ہی رہ جائے گی، وہ پورے سالن کا جو ہے وہ ذائقہ اور ٹیسٹ خراب کر دے گی۔ گوبھی آپ لوگوں نے ڈھکنی نہیں ہے، اس کے اوپر کور بالکل بھی نہیں دینا جب تک آپ کے 5 سے 7 منٹ گزر نہیں جاتے۔ میرا اتنا ٹائم گزر گیا تھا، میں نے ڈھکن دے دی تھی، دم کے اوپر رکھی ہوئی تھی، پانی بالکل بھی نہیں ڈالا۔ اس کو اس طرح دم کے اوپر 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، آپ لوگوں کی آلو گوبھی کی ریسپی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اچھے سے سبزی جو ہے وہ آپ لوگوں کی نرم ہو جائے گی، گھبرانے والی بالکل بات نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ آ کے میں نے 3 سبز مرچیں جو ہیں وہ کاٹ کر ڈال دی ہیں، کٹ لگا کر اس کو ڈھکن دے کر رکھ دیا تھا۔ بیچ میں میں نے 1-2 دفعہ اس کو مکس بھی کیا ہے۔ ہماری گوبھی جو ہے وہ بھی نرم ہو چکی ہے، آلو بھی گل گئے ہیں اچھے سے۔ اب اس کے اوپر گارنش کریں گے۔ گارنش میں ادرک اور سبز مرچیں اور دھنیا جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔
اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے مزید دم کے اوپر رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری ریسپی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔